بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امانت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ کسی شخص نے آپ پر بھروسہ کر کے اپنا کوئی کام آپ کے سپرد کیا اور پھر آپ نے وہ کام اس کے بھروسے کے مطابق انجام نہ دیا تو یہ خیانت ہوگی۔ یہ سڑکیں جن پر آپ چلتے ہیں، یہ بسیں جن میں آپ سفر کرتے ہیں، یہ ٹرینیں جن میں آپ سفر کرتے ہیں، یہ سب امانت ہیں، یعنی ان کو جائز طریقے پر استعمال کیا جائے، اور اگر ان کو اس جائز طریقے سے ہٹ کر استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ خیانت کے اندر داخل ہے۔ مثلاً اس کو استعمال کرتے وقت گندا اور خراب کر دیا۔ آج کل تو لوگوں نے سڑکوں کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ رکھا ہے۔ کسی نے کھود کر نالی نکال لی اور پانی جانے کا راستہ بنا دیا، کسی نے سڑک گھیر کر شامیانہ لگا دیا۔ حالانکہ فقہائے کرام نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنے گھر کا پر نالا باہر سڑک کی طرف نکال دیا تو اس شخص نے ایسی فضا استعمال کی جو اس کی ملکیت نہیں تھی، اس لیے اس شخص کے لیے سڑک کی طرف پر نالا نکالنا جائز نہیں۔ حالانکہ وہ پر نالا کوئی جگہ نہیں گھیر رہا بلکہ فضا کے ایک حصے پر وہ پر نالا نکلا ہوا ہے۔ اس پر فقہائے کرام نے تفصیلی بحث کی ہے، کہاں پر نالا نکالنا جائز ہے، کتنا نکالنا جائز ہے، کتنا نکالنا حرام ہے، اس لیے کہ وہ جگہ امانت ہے، اپنی ملک کا حصہ نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے پرنالہ کا قصہ مشہور ہے۔ ان کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ملا ہوا تھا۔ ان کے گھر کا ایک پرنالہ مسجد نبوی کے صحن میں گرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس پرنالہ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ پرنالہ مسجد میں نکلا ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ پرنالہ کس کا ہے جو مسجد کے صحن کی طرف لگا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا پرنالہ ہے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ اس کو توڑ دو، مسجد کی طرف کسی کو پرنالہ نکالنا جائز نہیں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو ملاقات کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ پرنالہ مسجد نبوی میں نکلا ہوا تھا، اس لیے گرا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پرنالہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا تو فوراً فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں تشریف لا کر خود جھک کر رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عباس، خدا کے لیے میری کمر پر سوار ہو کر اس پرنالہ کو دوبارہ لگاؤ، اس لیے کہ خطاب کے بیٹے کی یہ مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دیے ہوئے پرنالہ کو توڑ دے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں لگوا لوں گا، آپ رہنے دیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جب میں نے توڑا ہے لہذا اب میں ہی اس کی سزا بھگتوں گا۔ بہرحال شریعت کا اصل مسئلہ تو یہی تھا کہ حاکم اجازت کے بغیر وہ پرنالہ لگانا جائز نہیں تھا، لیکن چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لگانے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے اس کا لگانا ان کے لیے جائز ہو گیا۔ آج یہ حال ہے کہ جس شخص کا جتنی زمین پر قبضہ کرنے کا دل چاہے قبضہ کر لیا اور اس کی کوئی فکر نہیں کہ ہم یہ گناہ کے کام کر رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ خیانت بھی ہو رہی ہے، یہ سب کام امانت میں خیانت کے اندر داخل ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔